बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है अलार्म न्यूज़ और मैं हूं अहमद मुमताज। नाजरीन, हस्बे मामूल आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में चेयरमैन अलार्म न्यूज़ जनाब तलत भट्ट साहब शामिल रहेंगे। मैं अपने इस प्रोग्राम में जनाब तलत भट्ट साहब को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू जी। तो भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि रूस से एक जहाज जो तेल से भरा हुआ खाम तेल जो पाकिस्तान में पहुंच चुका है और एक दो दिनों में उसकी तरसील पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी और तेल की कीमतें मजीद कम हो जाएंगी। तो क्या आप कहना चाहते हैं? आप मुबारक कबूल करते हैं या फिर इस पर भी आप पीडीएम को कुछ ताने, कुछ मेने, कुछ और बहुत सारी जो आप हमेशा करते रहते हैं वो करेंगे, या फिर आज उनको इसका जो है इस कामयाबी पे उनको क्रेडिट देंगे? नहीं मलिक साहब, देखें, अगर कोई बुरा आदमी अच्छा काम करे तो उसको हम अच्छा ही बोलेंगे, बुरा तो नहीं कह सकते। अब देखें कि ये एक ऐसा आंसर है जिस पे हमें खुशी भी है और प्राउड है कि चलें हमारे आवाम को कुछ तो फैसिलिटी मिलेगी, कुछ रिलीफ मिलेगा। तो वेरी नाइस टू रिसीव दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब मुबारक देते हैं? जी बिल्कुल, मुबारकबाद है हमारी तरफ से। उनको ये क्रेडिट जाता? जी बिल्कुल जाता है, क्यों नहीं। मगर ये हमाद अजहर साहब आज कह रहे थे कि ये एक साल पहले मैं ये तेल लाने वाला था मगर आप ये पीडीएम लेके आ गए। चलो वो तो एक सियासी दावे हैं ना जी। अब आप भी देखें ना, आप एक साफी हैं जी। आप इनकी नफ्सियात अच्छी तरह जानते हैं। जी। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों। तो इसका मतलब अगर इस पीडीएम को और एक दो साल के लिए मोहलत दी जाए तो मुल्क में और बहुत सारी चीजें जो हैं ये तरक्की की राह पे मुल्क को चला सकते हैं। जी क्यों नहीं। अगर यही ग्रुप रहा तो इंशाल्लाह ताला आधा मुल्क जेल में होगा और जो बाकी बचे कुछ होंगे वो कैदी होंगे, नफसियाती कैदी, कोई पागल होके यतीम खाने में होंगे। तो इस तरह ये मुल्क जो अल्लाह के आसरे पे छोड़ देंगे। फिर तो यही अल्लाह के आसरे पे तो सारी चीजें ही हैं, मगर ये जो पीडीएम की हुकूमत है अब आहिस्ता आहिस्ता जो कंट्रोल वो कर रहे हैं ना। अभी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो चाइना गए हैं, वहां से अभी एक बहुत बड़ा पैकेज लेके आए हैं जिससे हम IMF के जो चुंगल है ना, IMF जो हमें कर्जे दे रहा है और अपनी शरायत हम पे लागू कर रहा है, उससे भी जान छूट जाएगी। ये एक खबर है। जी मैं समझता हूँ जो आप खबर दे रहे हैं इसमें सदाकत है। गए हैं चाइना तो असल में हमारी जो अस्करी ताकत है ना वो मुल्क के मुफाद में है। ये नहीं कि कोई मुल्क की दुश्मन तो नहीं कह सकते आप, मगर जब हम इसको पॉलिटिसाइज करते हैं तो फिर उसमें इनके करैक्टर पे दाग आता है। इनको पॉलिटिक्स में लाता कौन है? ये हम लोग ही लाते हैं, ये सियासी या साफी लोग ही इनकी जो है ना पॉलिश करते हैं। और फिर ये पूरी दुनिया में ही ऐसा है कि जो मिलिट्री है वो खामोश है और जो सियासी लोग हैं वो मुतहरक है। जी मुतहरक है। तो इसका मतलब है अब जो इस पीडीएम ने काम करने शुरू कर दिए हैं तो इसका मतलब है अब पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है रोशन नजर आ रहा है। जी पाकिस्तान पे कभी बिजली नहीं गिरी। कोई चंद दो चार दफा ही देखा है जब क्राइसिस आए, वरना तो पाकिस्तान खुशहाल है। तो फिर ये जो इमरान खान साहब ने दिन रात एक ही वो सबक रटा हुआ है कि पीडीएम को हटाओ, मुल्क को बचाओ, ये चले जाएंगे, ये मुल्क खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर हम नहीं आते तो मुल्क चल नहीं सकता। फिर ये इसका क्या करेंगे आप? सर ये सियासी दावे और सियासी नारे जो है ना, ये एक इंसानी फितरत है कि अगर मैं किसी पार्टी का बंदा हूं ना तो मैं उसी को अप्रिशिएट करूंगा, मैं अपने मुखालिफ को तो नहीं कभी बाकअप करूंगा। इसका मतलब अगर नवाज शरीफ दोबारा आ जाते हैं फिर तो मुल्क में चार चांद लग जाएंगे। जिस तरह पहले लूटा है फिर दोबारा आके खा पी जाएंगे। तो आपको मुबारक हो, चोरों को फिर दोबारा ले आए, आप कोई मसला नहीं, हमें क्या तकलीफ है। ना हम सियासी और ना ही हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के दोस्त हैं। हम तो आपकी तरह तजिया करते हैं, जो हो रहा है उस पर बात करते हैं और करते रहेंगे।
یہ کوئی آج پہلی دفعہ تو ہے نہیں. تو آپ کے مطابق جو چور ہیں ان کو دوبارہ لے آئیں تو پھر یہ ملک جو ہے یہ چوروں اور اچکوں اور مجرموں کے حوالے کر دیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کے پیچھے ہم بھی قبلہ کعبہ اپنا سیدھا رکھیں گے. نہیں، اگر آپ ان کو چور چکا یہ نواز شریف کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب ملک سنوارا ہے تو پھر چور چکوں نے سنوارا. سر اس کے علاوہ تو کوئی اور شخص ہے ہی نہیں جس نے ملک میں ترقی کے کام کیا. بہت سارے شعبوں میں انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی ہے، اور یہ 65 بندے ہیں جو اس وقت کابینہ کے اندر پیک پہ ہیں، اور وہ کوئی منسٹر، اب دیکھیں نا 60 سے زیادہ بندے منسٹر ہیں، اور وہ کتنے پیسے بنتے ہیں اور کتنی ان کی ٹی اے ڈی اے بنتا ہے، یہ ساری کیلکولیٹ کریں نا سر. یہ چوری نہیں تو اور کیا ہے. جب ملک میں کام کرنا، ملک کے لیے کام کرنا، ملک کے ایسے بار دورے کرنے ہیں، ملک کے لیے جو جہاں بھی جانا، ظاہری بات ہے پیسہ تو ملک ہی خرچ کرے گا. ایک بندہ اب اپنا ایئر ٹکٹ تو نہیں لے کے جا سکتا نا کہیں، مگر نواز شریف صاحب ہمیشہ اپنے ٹکٹ پہ گئے. جی میں نے بولا جی ان میں جو تعریف ہے وہ ہم جانتے ہیں جی کہ وہ غریب پرور ہیں، اس میں کوئی شک تو نہیں. پھر آپ کس وجہ سے یہ ہائپوتھیٹیکل ایکٹ آپ نے یہ بنایا ہوا ہے نواز شریف چور ہے چور ہے چور. یہ ایک پورے منصوبے کے تحت اس کو ہٹایا گیا تاکہ ملک ترقی نہ کرے. سر جو منصوبہ عمران خان کے بارے میں کھل گیا، اوپن ہو گیا، اس پہ آپ کبھی بات نہیں کریں گے کہ اس کو کیوں نکالا، کیسے دوسرے کو لے کے مجرموں کو ملزموں کو، اور ٹی ٹی ریسیور جو شور شارٹ 100% چور ہیں ان کو اوپر لا کے بٹھا دیے. تو ہم اتنے یاد نہیں کیسے چور ہے، وہ وزیر اعظم ہے آپ کے ملک کا شہباز شریف صاحب. سر آپ کو سارا پتہ ہے، آپ اتنے معصوم نہیں ہیں کہ میں آپ کو کوئی ترغیب نہیں دینا چاہتا. ان پوائنٹس پہ بڑی ڈسکشن ہو چکی ہے، رسالے گوائیں، اخبار گوائیں، خبریں گوائیں، ٹی وی چینلوں پہ اتنی اس پہ بحث ہوئی ہے. تو آج تک ایک جرم ثابت نہیں کر سکی، نہ عدالتیں کر سکی، نہ نیب کر سکا ہے، نہ کوئی عوام کر سکی ہے، تو پھر کیوں ہم ان کو چور کہیں؟ سر جس ملک کی عدالتیں، جس ملک کا قانون، جس ملک کی کابینہ 2 نمبر ہو، اب مجھے یہ بتائیں کہ ادھر 1 نمبر آدمی کا کیا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ کی نظر میں 1 نمبر کون ہے؟ 1 نمبر آپ ہیں، میں، عوام ہے جو پکار کر رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے، جس کو جیلوں میں جلایا جا رہا ہے، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، وہ 1 نمبر ہے. کہاں پہ استعلام ہو؟ پورے پاکستان میں جیلیں بھری ہوئی ہیں 1 نمبر آدمیوں کو اٹھا کے جیلوں میں. جو آگ لگائے گا اس کو ہم پھولوں کے ہار پہنائیں پھر ملک. آگ لگانے والے بھی یہی ہیں، یہ چالیں چل کے اس پارٹی کو ذلیل کرنے والے بھی یہی ہیں. سارے پروف ہے. اب کیا آپ کو کھول کے لکھ کے دیں کہ یہ بھی ہے؟ بھائی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. نہیں وہ تو عدالتوں میں اب ان کی شناخت بھی ہو چکی ہے، اخباروں پہ نادرا والوں نے کر دی کہ جو لوگ ان کو پکڑ رہے ہیں، اس میں کیا قباحت ہے؟ سر بائی دا وے یہ ایسا پوائنٹ ہے، اس پہ تو یہ خود پھنستے ہیں. اتنے پروف ہیں، میرے جیسے چھوٹے آدمی کے پاس اتنے پروف ہیں کہ میں آپ کو سینڈ بھی کرتا ہوں، آپ نے کبھی اس پہ بحث ہی نہیں کی. جو پروف بالکل ان کے اپوزٹ جاتے ہیں، اور یہ ان پہ آرٹیکل 6 لگے گی اور ہم لگائیں گے، ان کو انڈیکیٹ کرتے رہیں گے، آپ فکر نہ کریں. یہ ان پہ آپ آرٹیکل 6 لگانا چاہتے ہیں جی تو جو لوگ خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، عدالت جیلوں میں جاتے نہیں ہیں، عدالتوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پکڑے نہ جا، اگر ہم کو پکڑیں گے تو عوام کہتی ہے ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. تو یہ قانون پھر کہاں ہے ملک کا؟ قانون کو تو توڑنے والے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، قانون کو توڑنے والے وزراء ہیں جو کسی نہ سپریم کورٹ کا، نہ ہائی کورٹ کا، اور نہ ہی کسی ادارے کو تسلیم کرتے ہیں. زبردستی گورنمنٹ چلا رہے ہیں. اب آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ میں غریبوں کی بات کر رہا ہوں، 1 نمبر شہری کی بات کر رہا ہوں. آپ ان 2 نمبر لوگوں کو یعنی کہ اسٹیٹلی آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو خدا را اپنے آپ پہ ہی رحم کھا لے. یہ ہمارا ملک پھول ہے، اس کی خوشبو سونگیں. یہ ہمارا ملک جو ہے کہ خدا کی دین ہے، اس کی قدر کریں. آپ کا اپنا نظریہ ہے کسی کے بارے میں کہ وہ 2 نمبر ہے، وہ چور ہے. ہمارے پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں، اگر کوئی چور ہے تو عدالتوں میں ان کے خلاف جائیں، ریٹ کریں،
ان پہ جو ہے ان کا احتساب کروائیں, ان پہ تھانوں میں جائیں, کو قاتل ہے تو تھانے میں جائیں, اس کو پکڑوائیں, ثبوت پیش کریں. خالی باتوں سے تو کوئی چور نہیں بن جاتا. جو فگر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ باقاعدہ اتھارٹیک رپورٹ ہے, اس میں کوئی میری اپنی ذاتی کوئی بنائی ہوئی چیز نہیں. میں اپنے ملک سے پیار کرتا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا آپ ہی کی طرح, اور ہمیں اپنے ملک سے مفاد ہے. ہم چاہتے ہیں ہم اپنے ملک کو کسی بھی طریقے سے کسی کے بھی ہاتھوں, ضروری نہیں کہ عمران ہی باپ لگ گیا اس ملک کا, جو بھی اچھا جیسے یہ تیل آیا, آئی اپریشیٹ دیٹ کمپنی جو بھی لے کے آیا, اس کے لیے ہم خوش ہیں. تو پھر اور موقع دیں اس بار. آپ جو ہے نا ملک میں آپ تاریخ گواہ ہے کہ ملک میں جتنے بھی ترقی کے کام ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون نے کیے, تو کیوں نہیں آپ مان لیتے کہ میاں نواز شریف ترقی کا ضامن ہے, سر ترقی کی ایک مثال ہے. میں وزیر اعظم ہوں 5-4 سال, تو ترقی میرا اپوزٹ گروپ کرے گا, تو کام بھی تو وہی کریں گے جو پیسے لے کے ٹھیکے لے کے آدھے کھاتے. عمران خان صاحب بھی تو رہے وزیر اعظم, اس دور میں تو خاک ترقی. انہوں نے سڑکوں میں سے پیسے کھائے, انہوں نے ٹھیکوں میں سے پیسے کھائے, انہوں نے ایگریمنٹس سی پیک انہوں نے چپ چپ کیا. اب میرا منہ نہ کھلوائیں, مجھے سارا پتہ ہے, آپ کو بھی. ہاں جو اچھے کام ہیں, جو ان کی بیسٹ رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملنے والے دوستوں کے لیے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں. ان کی بیوائیں, ان کے یتیم بچوں کے لیے اچھی تعلیم, اچھی سروس دی ہے. اس پہ ہم کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ ان کا اچھا پوائنٹ ہے. خدا تعالیٰ اب جو پی ٹی آئی چلی گئی ساری جہانگیر ترین کے ساتھ پاکستان استحکام پارٹی میں, جی, تو یہی جو اس کے کھلاڑی تھے, جو عمران خان صاحب جب بھی کسی کی پارٹی سے کچھ چھوڑتا کہتا تھا وکٹ گر گئی, جی, تو اب سارے اس کے کھلاڑی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں. ایک طرح کی جو منی پارٹی ہے پی ٹی آئی, وہ تو بن گئی جہانگیر ترین صاحب. عمران خان صاحب سے تو سارے چلے گئے. اب ووٹ میرے خیال میں استحکام پارٹی کو ملنا چاہیے, کیونکہ سارے پی ٹی آئی والے ادھر چلے گئے. کیا خیال ہے؟ دیکھیں آپ کی بات میں وزن تو ملتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ایسا ہی ہے. مگر اب دیکھیں ان دا اینڈ, آپ فلم دیکھ رہے ہیں, اختتام ہوگا تو دی اینڈ پہ پتہ چلے گا کس نے اس فلم میں کون سا کریکٹر پیش کیا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کو اچھے لوگ اچھے طریقے سے چلاتے رہیں. اگر بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں میں کسی کریکٹر کو بغیر کسی ایسے پوائنٹ کے کوئی بھی میں اس کے خلاف کوئی بھی بیان نہیں دوں گا, کیونکہ اگر کوئی بھی ہو, بھلے وہ بلاول ہے یا کوئی سخاوت ہے, کوئی بھی ہے, اگر وہ اچھا کام کرے گا تو موسٹ ویلکم. تو بلاول بھٹو زرداری اس وقت جو وزیر خارجہ ہے پاکستان کے, اس نے تو اپنی اس وزارت خارجہ میں جتنے کام اچھے کیے ہیں, میرے خیال میں نہیں کہ اس سے پہلے مطلب بہت سارے اور بہت اچھے وزیر خارجہ تھے, مگر اس دور میں یہ جو چل رہا ہے عمران خان کے دور سے شروع سے لے کے اب تک, جی, اس نے جو ایک سال میں یہ وزیر خارجہ کا جو کردار ادا کیا ہے پہلے وزیر خارجہ سے نہیں ہو پایا. شام کراچی سے بھی اچھا کام کیا اس نے. دیکھیں اس نے تقریباً 40 سے 50 ملکوں کے دورے کیے ہیں. ان دوروں کا مقصد کوئی بھی نہیں ہے, ایم لیس, ایویں بس لونڈے لپاٹے نہیں ہوتے, سیر کرنے جا رہے ہیں. جی وزیر خارجہ جو ہے, وزیر خارجہ ملک کا سیکنڈ اتھارٹی ہے. فرسٹ وزیر اعظم ہے, سیکنڈ وزیر خارجہ. اس کا یہ کام نہیں تھا کہ سیر و تفریح. آپ ان کو میں آپ کو اخبار بھی دکھا دیتا ہوں, اور یہ امریکہ اور 3-4 ملکوں کے ٹی وی چینلوں میں دکھایا, بیچ پہ پڑا ہوا ہے ننگا بغیر مگر اس نے جو کام کیا میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. جی کون سا کام کیا؟ سب سے پہلے تو اس نے جو سنگاپور گیا, جو فیس بک سے جو ہمارے ینگ جنریشن یوتھ ہے وہ مونیٹائز نہیں ان کی ہو سکتی تھی فیس بک, اب وہاں سے وہ ارن کرنے کا ذریعہ جو بنایا. کتنی دنیا جو فیس بک پاکستان میں یوز کر رہی ہے, سب یوتھ جو جوان ہیں جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں سرکاری, ان کو اس نے جو فیس بک مونیٹائز ہوا, اب اس کی جو انکم شروع ہو چکی ہے.
फेस बुक से। मगर तो ये जे देखिए- काम इसने किया, इसका भी आप अप्रिशिएट उसको करेंगे या नहीं करेंगे? जी आप बिल्कुल बजा फरमाया आपने। अब देखें कोरिया, जनूबी कोरिया पूरी दुनिया में वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी ना कोई कम्युनिकेशन है किसी से, ना कोई इंटरनेट है, ना कोई फैसिलिटी है, यूट्यूब सर्विस, फेसबुक बिल्कुल लोकल स्टाइल है। इसके अलावा और भी है इंडोनेशिया। बट साहब और आप देखें किस दुनिया में कैसे जाना कैसे चाहते मुल्क हैं? आप 100 साल पीछे जाना चाहते हैं। इंडिया देखें, सर- वो सारा और सारे का सारा जो उनकी इनकम है वो नेट से कमा रहे हैं। सर ये हमारी तो एक उतनी एक्सपोर्ट, software- इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं जितना वो इंडिया वाले वो अपने नेट से कमा रहे हैं।